السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرٹ عمار یوٹیوب چینل۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ یہ ایمان افروز شعر علامہ اقبال شاعر مشرق کا ہے۔ علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی، بے مثال شاعر، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار سچے مسلمان، مشرقی تہذیب کے زبردست حامی، روشن خیال، مبلغ اسلام اور پرخلوص سیاستدان کے طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کا درد محسوس کرتے ہوئے پان اسلامیزم تصور کو ابھارا، لیکن برصغیر میں مسلم قوم کے حوالے سے علامہ صاحب کا شاہکار وہ نظریاتی بنیاد ہے جو انہوں نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے پیش کی۔ انہوں نے اپنی شاعری، ادب و علم کو احیاء اسلام اور مسلم قوم کی اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ قوم میں نیا شعور اور نیا جذبہ ابھارا۔ آپ نے ملت اسلامیہ کے لیے جو راہیں متعین کی، ان کی بنا پر آپ مفکر پاکستان پکارے جاتے ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیر کے سپرو برہمن تھے اور اب سے تقریباً 250 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر بڑی توجہ دی۔ اقبال کو مولوی میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد میسر آئے۔ شاعری کا شوق اقبال کو زمانہ طالب علمی سے ہی تھا۔ وہ خط و کتابت کے لیے نواب مرزا خان داغ سے اصلاح سخن لیتے رہے۔ سر عبدالقادر کے رسالے مخزن اور انجمن حمایت اسلام لاہور کے پلیٹ فارم کے ذریعے قوم ان کی شاعرانہ خوبیوں سے آگاہ ہوئی۔ ابتدا میں اقبال پکے قوم پرست تھے، لیکن جب آپ نے 1905 میں یورپ کا سفر کیا تو یہ وطن پرستی پکی مسلمانیت میں بدل گئی، اور ایسا پکا مسلمان جو اسلام کے پیغام کو آفاقی اور عالمگیر سمجھ کر بین الاسلامی برادری کے قیام کا خواہش مند ہو۔ کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اپنے کلام کو برِ صغیر سے باہر مسلم ممالک کے باشندوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے فارسی زبان میں بھی شاعری کی۔ اپنی شاعری میں انہوں نے مسلمانوں کے دوبارہ عروج کے لیے احکام اسلامی کی پابندی کو انتہائی ضروری جانا۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفوی ہے۔ طرابلس اور بلقان کی جنگوں میں ترکوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر اقبال تڑپ اٹھے۔ جب انہوں نے 1922 میں خضر راہ نامی نظم پیش کی تو بعض افراد کو ان پر اشتراکیت کا گمان ہوا۔ اس پر انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ اشتراکیت یعنی سوشلزم، سرمایہ داری، نازیزم اور فاشزم وغیرہ جیسے تمام جدید نظریات کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فارسی میں زبور عجم 1927، ارمغان حجاز 1928، جوید نامہ 1932 اور اردو میں بانگ درا 1934، بال جبرائیل 1935، ضرب کلیم 1936 نظموں کے مجموعے میں اسرار خودی 1914، رموز خودی 1918، پیام مشرق 1922 کتابیں لکھی۔ انہوں نے فلسفی اور شاعر ہونے کے باوجود جب بھی ضرورت محسوس کی عملی سیاست میں حصہ لیا۔ انہوں نے 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان طے ہونے والے لکھنؤ پیکٹ پر اظہار پسندیدگی کیا، کیونکہ اس کے باعث مسلمانوں کو اکثر 30 صوبوں میں بھی مؤثر اقتدار نہ ملتا تھا۔ متحدہ قومیت کے تصور کو وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ اقبال اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دین اسلام سے بیگانہ نہ ہوئے۔ وہ اس کو انسانیت کا ذریعہ نجات سمجھتے تھے، لیکن ان کا اسلام تنگ نظر ملاؤں یا جاہل پیروں کا اسلام نہ تھا، جو چند ٹکوں کے عوض اپنا دین و ضمیر اور اپنے آباء و اجداد کا نام اور مزاج تک بیچ کھاتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دلوں کی عمارت میں کہیں بندگی نہیں، دلوں کی عمارت میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ 1908 میں اقبال نے مسلم لیگ کے امور میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پنجاب کی سیاسی سرگرمیوں میں اس لیے حصہ لینا پڑا کہ مسلم لیگ یہاں قدم نہیں جما پا رہی تھی۔ آپ نے 1922 سے باقاعدہ عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور پنجاب اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ آپ نے اپنے مخالف امیدوار سے 3000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اقبال نے اسمبلی کے فورم پر مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ آپ نے قانون منظور کروایا کہ تمام افراد کو مذہبی آزادی حاصل ہو، مذہبی رہنماؤں کا احترام کیا جائے اور تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کا معقول بندوبست کیا جائے۔
ایک پارلیمنٹیرین میں آپ نے اپنا کردار خوب ادا کیا۔ اقبال ساری زندگی مسلم لیگ سے وابستہ رہے اور مسلمانوں کی سیاسی میدان میں قابل قدر خدمات کی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کرتے اور عوام میں مقبول بنانے کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی۔ 1927 میں جب سائمن کمیشن کا اعلان ہوا تو تقریباً ساری جماعتوں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ کا ایک گروپ سائمن کمیشن کے خلاف تھا، لیکن لاہور مسلم لیگ سر محمد شفیع اور ڈاکٹر اقبال کی قیادت میں کمیشن سے تعاون کا فیصلہ کیا۔ 1928 میں سائمن کمیشن لاہور آیا تو اس کا پراتفاق استقبال کیا گیا اور لاہور مسلم لیگ نے اس کمیشن سے مذاکرات کیے۔ اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے مسائل حکومت کے کارکنان تک پہنچانے اور آئین میں تحفظات حاصل کرنے کا ایک موقع جو ہاتھ آیا ہے اسے گنوا دیتے۔ مسلم لیگ کا دو گروپس میں تقسیم ہو جانے کا ایک سبب بمبئی مسلم لیگ کا جداگانہ انتخاب کی بجائے مخلوط انتخاب کو تسلیم کرنے کا خیال تھا۔ سر محمد شفیع جداگانہ طریقہ انتخاب کے خاتمے کو مسلم قوم کے لیے بے حد نقصان دہ سمجھتے تھے۔ اقبال نے ان کا ساتھ دیا اور اس سوال پر قائد اعظم کی پالیسی پر تنقید کی۔ آپ ان دنوں پنجاب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ مسلم لیگ کی تقسیم سے اقبال کو بہت رنج ہوا، اس لیے جب آل پارٹی کانفرنس طلب کی گئی تو انہیں بڑا سکون ملا۔ 1930 میں آپ نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ آپ 1930 کی پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت نہ فرما سکے۔ 1931 میں دوسری کانفرنس منعقد ہوئی تو آپ نے مسلم لیگ اور مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ آپ نے گاندھی سے بڑے طویل مباحثے کیے اور مخصوص طرز استدلال سے سارے مندوبین کو متاثر کیا۔ اقبال کی کارکردگی سے قائد اعظم بہت خوش ہوئے۔ قائد اعظم نے گول میز کانفرنسوں کے بعد ہندوستان آنے کے بجائے انگلستان میں رہنا پسند فرمایا اور وہیں پریکٹس کرنے لگے۔ وہ بڑے صغیر کے سیاسی حالات اور مسلم لیگ میں انتشار سے بہت بددل تھے۔ ان کی غیر حاضری میں مسلم لیگ بہت کمزور ہو گئی۔ بہت سے مسلمان لیڈروں نے قائد اعظم کو واپس آنے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے خطوط لکھے۔ اقبال نے بھی قائد اعظم کی شدت سے ضرورت محسوس کی اور انہیں واپس آنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ایک خط 21 جون 1937 کو قائد اعظم کے نام لکھا کہ آج ہندوستان میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جن کی ذات سے مسلمان اس طوفان بلا سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور صحیح رہنمائی کی توقع کر سکتے ہیں، جو نہ صرف شمالی مغربی ہندوستان بلکہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ قائد اعظم کو ہمیشہ اقبال کی دوستی، خلوص و لگن کا احساس رہا۔ وہ اقبال سے تمام سیاسی دیگر امور میں مشورے لیتے تھے۔ پنجاب میں قائد اعظم کو ایک مؤثر اور پرخلوص شخصیت اقبال کے روپ میں مل گئی۔ اقبال کو اپنے قائد پر بڑا بھروسہ تھا۔ ان کو مردم شناس نظروں نے قائد اعظم کی شکل میں مسلمانوں کا نجات دہندہ تلاش کر لیا تھا۔ قائد اعظم اقبال کی تمنا تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے مسلم قوم کو ایک پیغام دیا کہ میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں، اب زیادہ دیر زندہ رہنے کی خواہش نہیں، مگر ایک ایسا آدمی جس کی خدمات کی ضرورت عمومی طور پر عالم اسلام اور خصوصی طور پر ہندوستانوں کے مسلمانوں کو ہے، وہ ہے محمد علی جناح۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی درازی عمر کے لیے دعا کریں۔ اقبال نے نظریہ پاکستان کے خالق اپنے تصور کو حقیقی روپ دھارتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ 1938 میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے مزاج سے کچھ ہی دور 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ قائد اعظم نے ان کی وفات پر فرمایا کہ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، رہنما تھے، فلسفی تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے تاریک لمحات میں حوصلہ دیا اور ایک چٹان کی مانند کھڑے رہے۔ یہ تھے ہمارے شاعر جن کی ولولہ انگیز شاعری اور انتھک محنت نے مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلائی اور مسلمان نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ بھر دیا کہ وہ اپنی اس منزل کی طرف رواں ہو گئے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، یعنی پاکستان۔ اس لیے پاکستان کی جس قدر حفاظت کی جائے کم ہے اور یہ کام نوجوان نسل ہی بہتر کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نظریات درست کر لیے تو سمجھیے کہ ایک قدم ہم نے اپنی منزل کی طرف بڑھا لیا۔ اس پر ہی اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔